سینیریو ہے ہمارے انٹرنیشنل سی میں کچھ ممالک کے ڈپلائمنٹ کا اس تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے؟ ناٹ نیسیسریلی. دیکھیں یہ جو پچھلے 10 سال سے کام کر رہی ہے اور جیسے میں نے کہا کہ ایک ایولیوشنری پروسیس ہے. 10 سالوں میں اپنے ڈفرینٹ جو پروسیجرز ہیں کمیونیکیشن پروٹوکالز کو اس کو امپروو کیا اور ایک کافی عرصے سے اس کو ہم پلان کر رہے تھے. نیول ہیڈ کوارٹر میں یہ سوچ تھی کہ اس کو ہم تمام اسٹیک ہولڈرز کو بلا کے اور ہم ایک نیشنل لیول کی ایکسرسائز کریں. تو اس کی پلاننگ کافی عرصے سے چل رہی تھی اور ظاہر ہے کہ اس طرح کی ایکسرسائز جب آپ نے کنڈکٹ کرنی ہو تو پلاننگ جو ہے وہ کافی مہینوں سے پہلے سے چل رہی تھی. تو یہ کافی عرصے سے ہم اس کے اوپر کام کر رہے تھے. اس کا جو اسپیڈ ورک تھا وہ ہو رہا تھا اور یہ پلان تھا کہ جنوری میں ہم اس کو ایکسرسائز کو کریں گے جس میں اب تمام اسٹیک ہولڈرز کو بلائیں گے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس میں جو اسمالر لیول کی ایکسرسائزز جو ہیں وتھ فیو اسٹیک ہولڈرز وہ روٹین میں وہ ہوتی رہتی ہیں. لیکن اس میں آئیڈیا یہ تھا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو یا میکسیمم اسٹیک ہولڈرز کو جمع کیا جائے اور ان کے ساتھ مل کے دیکھا جائے, دوبارہ ایسیس کیا جائے ہمارے جو پروسیجرز ہیں جو پروٹوکالز ہیں ان کو اور کیسے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور کیسے نیشنل لیول کے اوپر جو میریٹائم سیکورٹی ہے اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. آئی تھنک یہ ایک آن گوئنگ ایفرٹ ہے اپنے اینڈ کے اوپر. فار ایگزامپل نیوی جو ہے وہ جو جیسے آپ نے ذکر کیا جو ہمارے گزشتہ جو چیف آف دی نیول اسٹافس تھے اپنی کیپیسٹی میں انہوں نے پوری کوشش کی اور ابھی بھی دس از این آن گوئنگ ایفرٹ. تو ایک اویئرنیس ہے, ایک لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول کرانا جو ہے وہ مقصود ہے کہ یہ ایک ان ٹیپڈ ریسورس ہے جس کی طرف آنے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی تھنک دس از این آن گوئنگ ایفرٹ. یہ کرتے رہیں گے بتاتے رہیں گے تو میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ لوگ آئیں گے اس طرف اور اس سیکٹر میں بھی. فار ایگزامپل ابھی آپ دیکھیں کہ ہم نے جو اس سال جو پائمیک کا انعقاد کیا ایمن ایکسرسائز کے ساتھ اس میں کافی سارے اسٹیک ہولڈرز ہوئے. اس کے بعد پھر ہم نے ایک نیشنل میریٹائم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک اور جس کے اندر ایک وہ ایفرٹ ہے جو اس طرح کی جو انڈسٹریز ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے اور لے کے آیا جائے. تو یس اس سپیڈ سے یا اتنی تیزی سے ہم اس طرف نہیں بڑھے لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ہوگا اور بیکاز یہ انیویٹیبل ہے, ہونا ہے اس نے. اور کوشش یہ ہے ہمارے لیول کے اوپر آپ کے لیول کے اوپر آپ میڈیا پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول کہ یہ اویئرنیس جو ہے اس کو اجاگر کیا جائے, لوگوں کو بتایا جائے کہ ایک ریسورس ہے جس کو ہم نے ٹیپ کرنا ہے اور اس کو تاکہ ہم اس سے ہمارا ملک فائدہ اٹھا سکے اور معیشت جو ہے ہماری بہتر ہو سکے. کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں جو ہمارے جو سی ایریاز ہیں جو ہمارا میریٹائم زونز آف پاکستان ہیں وہ سیف اینڈ سیکیور ہیں فار آل ٹائپ آف میریٹائم ایکٹیویٹی اور جو کہ ہماری ہمہ وقت کوشش بھی ہوتی ہے. جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نیوی ہے پی ایم ایس ہے اپنے طور پہ تو انڈیویجولی وہ کر رہی ہوتی ہے لیکن جیسے کہ ہم نے کہا کہ بے شمار اور ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز یہاں پہ انوالوڈ ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ سب کے ساتھ مل کے وہ اپنی جس چیز کی جو بھی لیگل مینڈیٹ ہے اس کے اندر وہ اپنا کنٹریبیوٹ کرے اور افیکٹولی مل کے ہم اس کو جو میریٹائم سیکورٹی بہتر کر سکیں اور انوائرمنٹ. اور ظاہر ہے کہ جو پوری دنیا کو یہی میسیج ہے کہ جو ہمارے میریٹائم زونز ہیں وہ سیکیور ہیں اور اس کو مزید سیکیور کرنے کے لیے یہ ایک ایفرٹ ہے جس میں ہم اپنے پروسیجرز کو دیکھیں گے, ان کو انالائز کریں گے اور ان کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے. وہ بھی ظاہر ہے کہ چونکہ جو ڈفرینٹ فشنگ کمیونٹیز ہیں وہ لوگ اسٹیک ہولڈر ہیں, این آئی والے خود بھی آئیں گے اس میں, تو اس کے اوپر بھی یقیناً بات ہو سکتی ہے. اور اگین پھر جس کا لیگل مینڈیٹ ہے جس پرٹیکولر ایجنسی کا کہ اس نے صحابی حیات کے تحفظ کے لیے کام کرنا ہے تو وی کین اس کے بارے میں ڈسکشن ہو سکتی ہے اور اس کے بارے میں آپس میں کوآپریشن کو مزید امپروو کیا جا سکتا ہے. دیٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اور این آئی او کے ساتھ ہمارا کافی گہرا تعلق ہے. جیسے کہ ابھی کمانڈر طاہر جبران نے آپ کو وہ بتایا بھی کہ سائیکلون کے کیس میں پرٹیکولرلی این آئی او واز ویری ویری یوزفل. انہوں نے وہ جو اننڈیشن واٹر اننڈیشن کا جو ماڈل ساری ماڈلنگ کر کے ہمیں بتایا کہ کون کون سے ایریاز جو ہیں وہ لائکلی سبمرج ہو سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک دیٹ واز اے ویری یوزفل اینڈ ویری ٹائملی ان پٹ. تھینک یو ویری مچ.